بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ درس سیرت میں سن 6 ہجری کے واقعات۔ بنو قریظہ کے 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی طرف غزوہ کے ارادے سے چلے۔ وہ خبر سن کر پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 روز مقیم رہ کر فوج کے دستے مختلف اطراف میں بھیجے، مگر وہ لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ آپ 14 دن کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ پھر سریہ نجد واقع ہوا، یعنی آپ نے ایک لشکر نجد کی جانب بھیجا۔ وہ لشکر بنو حنیفہ کے رئیس سردار ثمامہ بن اسال کو پکڑ لائے، اور وہ گفتگو کے بعد مسلمان ہو گئے۔ ان کا قصہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان کو جب پکڑ کر لائے تو لا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ انہوں نے 3 دن تک مسلمانوں کے اخلاق کا، ان کی اعمال کا اور اس ماحول کا مشاہدہ کیا جو مدینہ منورہ کا، مسجد نبوی کا ماحول تھا، اور 3 دن کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی سال ذوالقعدہ میں قصہ حدیبیہ بھی واقع ہوا۔ حدیبیہ، صلح حدیبیہ بھی اس کا نام ہے، مشہور واقعہ ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا فرمایا۔ یہ چونکہ 6 سال ہونے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے باشندے، رہائشی، ہر روز دن میں کئی دفعہ بیت اللہ کی زیارت کرنے والے، لیکن ہجرت کے بعد 6 سال گزر گئے کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکے۔ تو کتنا زیادہ اشتیاق اور شوق ہوگا۔ جب آپ نے خواب دیکھا تو نبی کا خواب چونکہ حجت ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، آپ نے صحابہ سے خواب بیان بھی فرمایا، تو صحابہ تو شوق اور تمنا مکہ میں بے قرار بیٹھے تھے۔ خواب سن کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن قریش مکہ نے سن کر کہا کہ ہم مکہ میں تو ہرگز نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پھر کر حدیبیہ پر قیام فرمایا۔ یہ ایک کنواں ہے، اس کے پاس میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے۔ پھر ایک طویل قصہ جو بخاری شریف وغیرہ میں مذکور ہے کہ صلح ہوئی۔ اس بات پر صلح ہوئی کہ اگلے سال آ کر عمرہ کر لیں اور 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، اور 10 برس مدت صلح کی ٹھہری کہ اس عرصہ میں قریش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں لڑائی نہیں فرمائیں گے۔ آپ کے حلیفوں سے قریش نہیں لڑیں گے اور قریش کے حلیفوں سے آپ نہیں لڑیں گے۔ حلیف کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ ہم اکٹھے ہیں، ہمارا جو دشمن ہے وہ بھی یکساں ہے اور ہمارا دوست جو ہے وہ بھی یکساں ہے۔ جو ہمارا دوست ہے وہ آپ کا دوست، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن۔ تو یہ کچھ قبیلے قریش کے ساتھ ہو گئے اور کچھ قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین ہی تھے، لیکن وہ آپ کے ساتھ ہو گئے۔ تو وہاں 2 قبیلے تھے، بنو بکر اور بنو خزاعہ۔ خزاعہ کے آپ کے ساتھ ہم عہد ہوئے اور بنو بکر قریش کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اسی کو قرآن پاک نے فتح مبین قرار دیا، اور صحابہ کے لیے یہ بات فوری طور سے سمجھنا ممکن نہیں تھی، آسان نہیں تھی، اس لیے کہ صحابہ تو اس خیال سے چلے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر مشرکین نے روک لیا، تو بجائے اس کے کہ عمرہ ہوتا، اس کی جگہ کیا ہوا، صلح کر کے آئے، اور صلح بھی ایسی جو بظاہر بڑی دب کر صلح ہوئی تھی، کیونکہ اس صلح میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ جو مسلمان مکہ میں جائے گا، اسلام سے نکل کر مدینہ منورہ سے بھاگ کر جائے گا مکہ مکرمہ میں،
تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، لیکن جو مکہ کا بندہ مدینہ گیا مدینہ والے اسے واپس کر دیں گے. یعنی یہ ایسی شرط تھی کہ جو بالکل ہی سمجھ میں نہ آنے والی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ بڑے کچھ ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جو انسان کو وقتی طور پہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کے نتائج بعد میں پتہ چلتے ہیں. تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرہ اس سال کرنے کا کوئی وعدہ نہیں تھا. خواب اللہ نے دکھایا تھا کہ عمرہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، لیکن اس خواب کے اندر یہ تعین نہیں تھی کہ اسی سال ہوگا یا اگلے سال ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے سال تو ہو ہی جائے گا، اسے عمرۃ القضاء بھی کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ صلح ہم نے دب کر اگرچہ کی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ اس کا نتیجہ اچھا دکھائیں گے. باقی رہا یہ صلح کا پوائنٹ، یہ نقطہ کہ ہم بندہ واپس کر دیں گے اور وہ واپس نہیں کریں گے، یہ تو سراسر زیادتی معلوم ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ جو بندہ اسلام چھوڑ کر، دارالاسلام چھوڑ کر، یعنی مدینہ منورہ چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس کو اپنے پاس رکھ کے کرنا ہی کیا ہے، وہ اچھا ہے، خس کم جہاں پاک، وہ ہمارے سے نکل جائے چلا جائے. اور ویسے بھی مسلمان الحمدللہ اس حوالے سے مطمئن قوم ہے شروع سے، اس زمانے سے لے کر آج بھی، کہ ان کے ہاں ارتداد نہیں ہوتا. یعنی جو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ اتنے آرام سے غیر مسلم نہیں ہوتا. ہاں، اسے کوئی اسلام کے جھانسے میں لا کر کافر کر لے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کھلا کفر کی کوئی اس کو دعوت دے تو وہ کافر نہیں ہوتا انسان، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو اسلام کا جھانسا دے، جیسے کوئی مرزائی ہے، قادیانی ہے، وہ کہے کہ ہم بھی مسلمان ہی ہیں، بس ایک فرقہ ہے، ہم بھی ایک فرقہ ہیں، جیسے مسلمانوں کے کئی فرقے ہیں، تو تم ہمارے اندر آ جاؤ، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم تمہیں یہ بھی سہولت دیں گے، یہ بھی دیں گے. تو بیچارہ کوئی مسلمان سادہ لو انسان ایسا ممکن ہے کہ ان طرف چلا جائے، لیکن اسے اگر جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ کفر ہے اور صریح کفر ہے، مسلمان نہیں جاتا. یہ ایک خاص امتیاز ہے مسلمانوں کا، جو کافروں کو بڑا چبھتا بھی ہے کہ ان کے ہاں وہ لوگ مسلمان مرتد کیوں نہیں ہوتے. اور وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ مسلمانوں کے ہاں مرتد کی سزا قتل ہے تو لوگ اس قتل سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کی ایسی حکومت موجود نہیں ہے جو اس سزا کو نافذ کرتی ہو یا کر سکتی ہو. 56 اگر اسلامی ملک ہیں، ان کے اندر مسلمان لوگ رہتے ہیں، تو ان میں سے کوئی حکومت بھی ایسی نہیں جو ارتداد کی سزا قتل کرتی ہو. اور باقی رہے وہ مسلمان جو غیر مسلم ممالک میں پہلے سے رہ رہے ہیں، یا ایسے ممالک میں کہ جہاں اب غیر مسلموں کا قبضہ ہو گیا، جیسے چائنا ہو گیا، روس ہو گیا، یورپ کے بہت سے علاقے ہیں، امریکہ ہے، اور بہت سے کافر ملکوں میں مسلمان رہ رہے ہیں. تو ان کو کون روک رہا ہے؟ ان کے اوپر تو کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کے عیسائی ہو جائے. حالانکہ وہاں بعض دفعہ وہ مشکل حالات میں بھی ہوتے ہیں، پریشانیوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کبھی بھی اسلام چھوڑ کر غیر مسلم نہیں ہوتے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں سے لوگ جائیں گے نہیں، اگر کوئی جائے گا تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. باقی رہا کہ ان کے ہاں سے جو ہمارے طرف آئے گا مسلمان، اسے ہم واپس کرنے کے پابند ہیں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ مشکل فیصلہ تو ہے، لیکن وہ انشاءاللہ مسلمان ہی رہے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دوبارہ واپس پلٹ کر جائے تو اسلام سے پھر جائے. تو وہ جب مسلمان ہے وہ تو ہمارا ہی بندہ ہے، چاہے وہ مکہ میں رہ رہا ہے، چاہے مدینہ میں رہ رہا ہے، جہاں بھی رہ رہا ہے، مسلمان ہے. اس لیے ہمیں اس شرط سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہوا یہ کہ کچھ عرصہ میں ایک آدھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرمایا بھی. کچھ لوگ آئے مکہ مکرمہ سے، تو آپ نے اپنے حسب معاہدہ ان کو واپس فرما دیا. اچھا، اب کچھ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کر رہے ہیں. ان میں سے ایک صاحب تھے، ابو بصیر نام تھا ان کا. وہ بھی آئے مدینہ منورہ میں، مسلمان ہو کر مکہ سے بھاگ کر نکل کر آ گئے. جب آئے ادھر سے مکہ والے آگے کہ جی بندہ واپس کرو، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، اب جو ہے ابو بصیر کو آپ نے بلایا، کہا جاؤ بھائی ان کے ساتھ واپس جاؤ، ہمارا تو معاہدہ ہے، اس معاہدے کے تحت ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے. چاہے کافر کے ساتھ ہی وعدہ ہے لیکن وعدہ ہم نبھائیں گے، اس لیے جاؤ. وہ جب راستے میں جا رہے تھے تو انہوں نے وہ جو 2 بندے ان کو لینے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ کچھ ساز باز کی اور ان کو باتوں میں لگا کر ان کی تلوار ان سے چھینی اور چھین کر ان کا کام تمام کر دیا اور خود نکل گئے.
مدینہ منورہ میں واپس بھی نہیں آئے اور صحرا کی طرف نکل گئے. پھر وہاں ان کے ساتھ 1-2 اور مل گئے، 2 4 5، حتیٰ کہ وہ کافی سارا بڑا جتھا بن گیا. اب وہ نہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، نہ حضور کے اس ولایت کے اندر، امارت کے اندر ہے، نہ مکہ میں ہے. اور وہاں جا کر انہوں نے مکہ والوں کی ناک میں دم کر دیا. وجہ یہ تھی کہ ان کا قافلے جاتے تھے شام کی تجارت کے. اب یہ لوگ صحرا میں رہتے تھے اور جو قریش کے جو قافلہ آتا تھا وہ لوٹ لیا کرتے تھے. اب انہوں نے قریشی مکہ والوں نے کہا حضور سے کہ خدا کا نام ہے آپ ان لوگوں کو واپس کر لیں، ہم ان کو واپس لانے کا، مکہ میں لانے کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ ان کو اپنی پاس بلا لیں بس. تو یہ تو ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی وقتی طور پر ایک اس کا سامان پیدا کر دیا مشرکین کے ظلم سے نجات کا. لیکن بہرحال پھر اسی سال میں چند اور واقعات بھی ہوئے. پھر آگے اس کا تذکرہ آئے گا کہ اس معاہدے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ قریش نے خلاف ورزی کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بھیجے، انشاءاللہ اگلی اس میں آئے گا تذکرہ. پھر اسی سال میں چند اور غزوات بھی ہوئے اور سریے ہوئے. مثلا ربیع الاول یا ربیع الاخر میں عکاشہ بن محسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ہمراہیوں کے ہمراہ غمر کی طرف بھیجا. وہ لوگ بھی خبر سن کر بھاگ گئے اور ان کے 200 اونٹ ہاتھ آئے جن کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے. ابو عبیدہ بن جراح کو ذوالقصہ کی طرف بھیجا، وہ لوگ بھی بھاگ گئے. ایک شخص ہاتھ آیا، وہ مسلمان ہو گیا. محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو 10 آدمی دے کر بھیجا. دشمن چھپ کر بیٹھ گیا. جب مسلمان سو گئے تو دفعتاً ان پر آ کر حملہ کر دیا اور سب کو قتل کر دیا. صرف محمد بن مسلمہ زخمی ہو کر لوٹے. اسی سال زید بن حارثہ کا سریہ جموم کی طرف روانہ ہوا. کچھ قیدی اور مویشی ہاتھ آئے اور جمادی الاولیٰ میں یہی زید بن حارثہ 15 آدمیوں کے ساتھ طرف کی طرف روانہ کیے گئے اور 20 اونٹ ہاتھ آئے. اسی مہینہ میں یہی زید رضی اللہ عنہ عیس کی جانب بھیجے گئے اور ابو العاص بن ربیع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی حضرت زینب کے شوہر قریش کا مال تجارت لیے ہوئے شام سے آ رہے تھے، وہ سب لے لیا گیا. اور ابو العاص نے مدینہ میں آ کر حضرت زینب کی پناہ لی اور درخواست کی کہ یہ مال مجھے واپس کرا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے اجازت لے کر واپس کرا دیا. یعنی خود سے فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ مال واپس کر دیا جائے. مسلمانوں نے بخوشی اجازت دی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہی ہے. انہوں نے مکہ میں آ کر سب لوگوں کی امانتیں واپس کی اور پھر مسلمان ہو گئے. یعنی انہوں نے مسلمان ہونے کا اعلان مدینہ منورہ میں نہیں کیا، دل تو وہیں پہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن یہ خیال تھا کہ اگر میں یہاں مسلمان ہو گیا تو کہیں قریش کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ یہ ملی بھگت ہوئی ہے، کہ انہوں نے ہمارا مال، ہماری امانتیں جو ہیں وہ ہڑپ کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے. اس لیے انہوں نے وہ مال لیا اور جا کر قریش کو ہو بہو واپس کیا. جب سب چیزوں سے فراغت ہوگی تو اب فرمایا اب میں مسلمان ہوتا ہوں یا اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.